بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 کے تحت خصوصاً واو کی تفسیر میں 5 لائن ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسے خواجہ نے پھیلے ہوئے کو سمیٹا ہے، یہ سمیٹے کو پھیلا رہے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً امتی کا کنیکشن آیت نمبر 6 میں واضح ہوا۔ مشفق عطوف باپ سے بھی کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں شفیق ہیں، کیونکہ باپ کی شان رحمت للعالمین نہیں ہے، لیکن آپ کی شان رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بڑی اچھی بات آئی ہے تو آ گئی حدیث پاک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو یا حضرت حسن کو بوسہ دیا، پیار کیا۔ تو ایک دیہاتی صحابی سامنے تھے، بچے سے پیار بھی کیا جاتا ہے کیا؟ میرے پاس تو بہت بچے ہیں لیکن میں تو کبھی چمہ نہیں لیا ہوں، تو بوسہ نہیں لیا ہوں، اور ایک کے پاس تو ایسے 11 بچے ہیں، وہ بولے لیکن میں نے کبھی نہیں بوسہ لیا۔ تو آپ نے کیا ادب ہے، ارشاد فرمایا اب تیرے اندر اگر رحم ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ اور پہلے سے فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے ان پر رحم کیا جاتا ہے، جو رحم کرتا ہے ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتی کے حق میں کیا ایک الگ مستقل ٹاپک ہے۔ غوث پاک آیت نمبر 7 میں جو فرما رہے ہیں اس میں واو کی تفسیر میں دیکھیں آپ، فرماتے ہیں کیف لم یحسن الادب اولئک المؤمنون الماضیون مع انبیائہم، کیوں کر وہ مومنین جو گزرے پاسٹ میں اور اپنے نبیوں پر وہ ایمان رکھتے تھے، کیوں کر وہ حسن ادب بجا نہ لاتے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ۔ وَهَؤُلَاءِ مَعَكَ، اور یہ صحابہ آپ کے ساتھ کیوں کر نہ لاتے؟ اسے پاک واو کی تفسیر بتا رہا ہوں میں، کیوں کر نہ لاتے؟ اچھا، اس سے ایک جواب بھی بڑا اچھا مل رہا ہے، وہ کرے کیا، وہ کرے کیا، وہ کرے کیا؟ غوث پاک اس میں جواب دے رہے ہیں کہ نبی کا ادب ہر مومن کیا ہے، تو ادب و احترام یہ ایمان والوں کی شان بتائی۔ اب جو کوئی نبی کی تعظیم اور ادب کے حوالے سے خدا کو سامنے لا کھڑا کرے وہ گویا بے ایمان ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں اب جملہ، کہ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو نبی کا ادب کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں، نبی کا ادب کرتے ہیں نبی کی حیثیت سے۔ اسی لیے تو ہم یا اللہ نہیں بول رہے ہیں یار، یا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم صرف رسول نہیں، اللہ کے رسول۔ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، تو شان الہی تو یہاں پر خود ظاہر ہے۔ اللہ کے رسول، نسبت اتنی اعلیٰ، سوچے جب نبی کا یہ مقام ہے تو اللہ کا کیا مقام ہوگا؟ یہی سمجھ نہیں پاتے۔ ایک ایسی جماعت والے آئے تھے پرسوں یا آج ہی،
نہیں آپ نبی پر درود پڑھنے کیوں بولتے ہیں، درود سلام پڑھنے کیوں پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے زیادہ آپ پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے، اب کیا سمجھاؤں ان کو. میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک درود سنائیے آپ. تو ان کا اللہم صلی اللہ. میں نے کہا رکیے اب آگے نہیں، یہی بتانا تھا مجھ کو. درود کا مطلب ابھی آپ نے یہ بیان کیا کہ نبی کی تعریف خالی کرواتے ہیں آپ، اور صحیح بھی یہی ہے کہ درود کا کانسیپٹ ثنائے محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں لوگ، اب ہمیشہ کیوں پڑھنے بولتے ہیں؟ کیا کہنا. دیکھیے بات میں بات آ رہی تھی. کہا ابھی آپ نے سب سے پہلا لفظ کیا کہا؟ نبی نہیں، اللہم. سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو یار. جبکہ درود کا تصور کیا ہے، درود کا خیال کیا ہے؟ نبی. درود کے خیال میں اللہ نہیں ہے. درود سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امتی نبی پر پڑھ رہے ہیں کچھ، تو ایسے سے کریں ہاں برابر نا. یہی سمجھتے نہیں آپ لوگ، بول دیتے ہیں. ایک اور بات جو اہم بول رہا ہوں، اور خوشخبری اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے پھر توبہ جو کیا ہے، اس لیے غوث پاک کی محفل میں ان کا ذکر کر کے تاکہ قادری میں وہ داخل ہو جائیں، اور اللہ غوث پاک جو ہے اس عظیم ولی کے سلسلے میں داخل کر دے، پھر نکلنے نہ پائے وہ. ہاں وعدہ تو کیا ہے، اور مطلب 1-2 کنٹل کی گالی دیتے ہوئے گیا ہے اپنی جماعت کو. ہاں ایسا نہیں سمجھائے جی کبھی بھی خالی سنی کو برا بھلا کہنا، اس طرح سے کٹورے ہیں، گنڈے ہیں، یہ ہیں، یہ سب دکھائے خالی ایسا. ہاں اس کے بعد جو جس سے وہ ہدایت پایا ہے، قسم خدا کی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں غوث پاک کا فیضان تھا وہ کیا ہے. میں نے کہا کوئی عمل گارنٹیڈ نہیں ہے، لیکن درود گارنٹیڈ عمل ہے. وہاں سے ایک دم جیسے درود کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ نبی سے ہے، تصور کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی عمل گارنٹیڈ نہیں ہے، اور درود سلام گارنٹیڈ ہے. وجہ نہیں، اس پہ اسی پر تو دھیان دلوانا ہے مجھ کو، آج بھی دی ہے. آپ کی دیکھیے گا، آپ کے جاب کا دار و مدار اگر میرا قلم ہو اور میں آپ کا ہوں تو جاب میں کوئی پریشانی نہیں ہے. قلم نہیں، قلم والا آپ کا ہے، لیکن پرفیکٹ رہنا، وہ کرپشن نہیں، رشوت خوری والا نہیں معاملہ، نیکیوں میں خاص طور سے. ہاں ایمانداری میں صحیح بولے آپ. درود کیوں قبول ہے؟ اس لیے کہ درود قبول کرنے والا جو ہے، جتنی بھی اعمال ہیں سب کو قبول کرنے والا اللہ ہے. نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ یہ وہ عمل ہے جو خالص بندے کے لیے ہے، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جو خود قبول کرنے والا پڑھتا ہے. کچھ سمجھے جملہ آپ؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ بھی درود. ہاں اب پڑھنا اپنے حساب سے بول رہا ہوں، ورنہ وہ اس کی شان کیسی ہے، وہ جزا سزا دینے والا ہے. لیکن چونکہ کوئی عمل ایسا نہیں جو وہ کرے، اور درود ایک ایسا عمل ہے جب قبول کرنے والا ہی درود پڑھے تو اب قبول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو درود گارنٹیڈ عمل ہے. اسی لیے اب لفظ درود پر تھوڑا سی غور کریں، تاکہ یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے نا. اللہ مغفرت فرمائے. اللہ پاک نے ہم سے کہا کہ تم پڑھو درود. پہلے تو حکایت بیان فرمائی آیت میں، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ایمان والوں کو کہا تم پڑھو. جیسے اقیم الصلاح، اے ایمان والو نماز قائم کرو. آتوا الزکات، اے صاحب استطاع مالک نصاب زکات ادا کرو. کس کو؟ آرڈر. تو کیا کوئی بھی
استطاعت رکھ کر، قدرت رکھ کر اگر نماز چھوڑے گا تو پکڑے گا کہ نہیں؟ اللہ پکڑے رکھے. نماز بھی چھوڑے گا تو پکڑے گا. جس کا بھی حکم دیا اگر پاسبلٹی موجود ہے اور نہیں کرتا ہے تو اللہ پکڑے گا. اب یہاں اس آیت میں بھی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، آرڈر ہے نا، پڑھو. اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا. کبھی آپ نے کہا اے اللہ تو نماز بھی پڑھ؟ جس دن بولے توبہ منہ سے نکل رہا بھی ہے کہ نہیں، ہمت کیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح زکات دینے کا اے اللہ تو زکات دے، نہیں. لیکن درود پڑھنے جب کہا کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں تو کہہ رہے ہیں نویت ان اصلی، نویت ان اصلی للہ تعالی، یعنی نیت کی میں نے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، کیونکہ ہم کو کہا ہے اللہ نے. لیکن درود میں آپ کہاں کہہ رہے ہیں؟ درود میں تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی. یہ تو نہیں کہہ رہے میں درود پڑھ رہا ہوں نبی پر، جیسے آپ نے نماز کے حوالے سے کہا. نماز کے حوالے سے کہا کہ ہاں مجھے حکم دیا مولا میں پڑھ رہا ہوں، لیکن درود میں آپ نہیں کہہ رہے کہ اصلی علی النبی یا علی نبی کا یا اللہ، میں درود پڑھ رہا ہوں تیرے نبی پر، اللہ تیرا حکم ہے. نہیں، آپ نے کہا اللہم صلی علی. جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ. یا گزار، ابھی اس میں یہ سب لفظ ہی نہیں لائی. ادھر کا آمنو صلو پلورل کا سینٹینس، اور اللہ ایک ہے تو آپ صلی بول رہے ہیں، صلو نہیں بول رہے. اللہ یا ایھا الذین آمنو صلو تو ایمان والے پلورل ہیں، تو یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا. اگر ایک خاص ہو یا صابر صلی علی النبی یہ کہیں گے اگر خاص ہے تو، اور جمع کو کہنا تو صلو علی النبی. تو اللہ پاک نے جمع سب کو کہا، سارے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو صلو، ایک دم پلورل کا سینٹینس. اور واحد ہوتا، سنگولر ہوتا تو صلی، ایک دم صحیح ہے. تو جو حکم اللہ آپ کو دے رہا وہی آپ اللہ سے بول رہے ہیں، وہی آپ اللہ سے بول رہے ہیں. آپ جملے پہ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اے اللہ تو بھیج. کیا لڑائی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تو بھیج، بندہ کہہ رہا ہے تو بھیج. اور یہ بندہ اپنے سینس سے نہیں کہہ رہا ہے، جس پر آپ نے بھیجنے کہا ہے، جس پر اللہ نے بھیجنے کہا ہے، اس نبی نے یہ سینٹینس عطا کیے ہیں. یا رسول اللہ سلام تو آپ نے بتا دیا کہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن درود کے الفاظ بتائیے. یہ آیت کے حوالے سے جب اتری تو درود کے الفاظ پوچھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی. اور سارے سامنے والے عربی ہیں، صاحب کو سمجھ رہے ہیں. وہ بولتے ہیں واٹ نان سینس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا کہ ہم اللہ سے کہیں؟ اللہ نے تو ہمیں کہا ہے پڑھنے کے لیے. لیکن وہ جان رہے تھے کہ مطمح نظر قول مصطفیٰ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مقصد کیا ہے. نبی کہنا یہ چاہ رہے ہیں میری شان تم نے بیان کر سکتے ہو. درود جو ہے یہ ثناء محمدی ہے، ثنا ہے، اور لا یمکن الثناء کما حق کان حقہ. ثناء محمدی کوئی نہیں بیان کر سکتا، تو اے بندے اے غلامان تم سے نہیں ہو سکتا. اس لیے اب ان کا جملہ بولیے، اے اللہ عرض یہ ہے کہ تو ہی بھیج دینا، تو ہی بھیج دینا. ہاں نہیں یہ جو ثناء محمدی کا کانسیپٹ ہے یہ میں نہیں بیان کر سکتا. جو شایان شان ہے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی وہ بیان نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ آرڈر سر آنکھوں پر، لیکن گزارش ہے تو ہی بھیج دینا. کیا کہنا ہے، گویا نبی نے اپنی شان بیان کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھا، دیکھیے گا، لیکن الفاظ دے کر کے شرف لیاقت عطا کیا ہے. شرف لیاقت عطا کیا ہے کہ سن، یہ مت سوچنا کہ تم میری تعریف. اچھا اس سے ایک جواب بھی ملا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کی تعریف زیادہ کر دیتے، ارے تو اس لائق ہی نہیں ہے نہیں. لفظ ہاں اللہم صلی علی کا ترجمہ کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ شان محمدی کی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے. رب کہے تو پڑھ، مصطفیٰ کہے نہیں، رب سے بول کے تو پڑھ. اور یہی توحید ہے.
اتفاق سے ہم تو الگ الگ مطلب الفاظ کے ساتھ پڑھتے، کبھی یا نبی السلام علیکم اردو میں پڑھتے ہیں، انگلش میں، ہندی میں، ہر طرح سے، لیکن رسول نے جو جملہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم کا لفظ دے کر کے میرے آقا نے واقعی قیامت تک کے جماعتیوں کو ایک دم بالکل مطلب زبان دوزی کر دی ہے کہ ٹینشن نہیں لینا سنیو، دیکھو ان سے صرف اس کا ترجمہ کروا لو کہ رب کہہ رہا ہے تو پڑھ، اور تم جو پڑھ رہے ہو اس کا معنی ہے تو پڑھ. تو اب بس خالی تو ہے یا کسی کو حکم بھی دیا جا رہا ہے؟ کوئی حکم کی اتباع بھی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ حکم کی اتباع ہی ہے. اچھا ایک اور نقطہ یہاں پر بتاؤں، بڑی اچھی بات ہے، چونکہ ذکر ایک دم انبیاء کرام کا ہے یہاں پہ آیت نمبر 7 میں، اور واو کی تفسیر میں غوث پاک نے جو کی ہے، یعنی ایک دم بولتے ہیں نا کیوں نہیں کرو گے ادب، یہ ہے غوث پاک کا جملہ، کیوں نہیں کرو گے، جبکہ پاسٹ کے سارے مومنین نے اپنے نبیوں کی ادب کی، تو یہ تو نبی ایسے ہیں کہ نبیوں نے ان کے ادب کیے، تو یہ کیوں نہیں ادب کرو گے. ایک اور جملہ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو اس نبی پر درود پڑھو. یہ کہا ہے نا، تو کس پر درود پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ نبی پر، ہے نہیں؟ اور پہلے بھی لفظ میں دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اونلی علی النبی وعلی آلہ نہیں ہے، نبی پر درود اللہ بھی بھیجتا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو. یعنی درود و سلام پڑھنے کا جو حکم ہے صرف نبی پر، صرف نبی پر ہے. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تب وہ جو بولتے ہیں کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے قرآن میں؟ اور صحیح میں یہاں پر تو آل محمد کا ذکر بھی نہیں ہے، اور ابراہیم اور آل ابراہیم کا تو ذکر ہے ہی نہیں. جب آل محمد کا ذکر نہیں، لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے. واہ 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 واہ، اس آیت کی تفسیر یہ ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کو دیکھنا اور ہے، قرآن میں دیکھنا اور ہے. نگاہ مصطفیٰ جو کہہ رہی ہے دیکھ کر کے وہ مان لے، اگرچہ نہیں دکھ رہا آل محمد، زبان مصطفیٰ میں کہہ رہی ہے. تو اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وعلی آلہ وعلی آل محمد کما، یہ سب کچھ ہے اسی کے اندر، تجھے دکھے یا نہ دکھے. اس کو کہتے ہیں بلیو کرنا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو تعریف صرف نبی کی کرنے کہا اللہ نے، کیا بھی اللہ نے، لیکن مقصد خدا کیا ہے وہ رسول اللہ نے واضح کیا. یہاں پر صرف میری تعریف نہیں ہے، میری آل اولاد کی بھی تعریف ہے، اور میری اصل حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کی بھی تعریف ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. کیا کتنی چیز واضح ہو گئی. ایک مرتبہ صرف بولیے گا کہ سورہ مطلب آیت درود و سلام کی ذرا وضاحت کر دیجئے، اور علمی وضاحت کیجئے گا. بخاری سے وضاحت کیجئے گا، بخاری ہی میں ہے یہ کہ نبی سے پوچھا تو یہ جملہ دیا، اور اس جملے کا معنی کیا ہے پوچھ لیجئے گا. اور جب معنی یہ ہے تو بتاؤ، تم کو اللہ نے نماز پڑھنے کہا، تم نے یہ نہیں کہا ہے اللہ تو نماز پڑھ. زکوٰۃ دینے کہا، تو نے یہ نہیں کہا زکوٰۃ دے. لیکن جب درود سلام پڑھنے کہا تو کیسے کہہ دیا تم نے کہ اللہ نے تو ہی بھیج. اب مقام محمدی سمجھ میں آیا. کوئی لمٹ نہیں ہے ان کی، کوئی حد نہیں ہے ان کی. خلق خداوندی محدود نہیں کر سکتی، اگرچہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ذات اور صفات محدود ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ مخلوق ہیں آپ، لیکن دیگر مخلوقات میں اوصاف محمدی کی حد نہیں ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. غوث پاک واو کی تفسیر میں، بس آج لکھوں گا بھی، واو کی تفسیر اعلیٰ بزبان ولی اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ادب کرتے وہ مومنین جو گزرے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ حسن ادب رکھتے. اور اے حبیب یہ کیوں نہیں آپ کا ادب کریں گے صحابہ؟ ما بعثنا الانبیاء والرسل الا لارشاد المؤمنین وہدایتہم الی توحیدنا. جبکہ سنو میرے حبیب، حسن ادب کا دار و مدار یہ ہے کہ ہم نے جس بھی نبی کو بھیجا، اور خصوصاً اے سید الانبیاء، اے اکمل الرسل، اس لیے بھیجا تاکہ آپ رشد و ہدایت کریں، اور تم پر نہ صحیح. دیکھیے گا، حالانکہ لفظ نجد کا استعمال کیا ہے، لیکن میں اس کو بے ایمانی کے معنی میں بھی لے رہا ہوں سب سے.
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کم سے کم یہ تو سوچتے کہ کلمہ تجھے کس نے پڑھایا ہے۔ جس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو ہمیں بخاری آتی ہے، مسلم آتی ہے، یا اپنا نام عبداللہ رکھے ہو، عبد الرحمن رکھے ہو، مسلمان رکھے ہو، اس کا بیس کیا ہے؟ کیا کہنا ہے مصطفیٰ جان رحمت؟ تو اے حبیب، مومنین کو جو میں نے حسن ادب کرنے کہا ہے انبیاء کرام کے ساتھ اور خصوصاً آپ کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے، کیا کہنا ہے سبحان اللہ، کہ مومنین کی رشد و ہدایت توحید کے باب میں آپ ہی کے ہاتھ سے ہے۔ تو اس سے بڑی دولت جب وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی مومنین کے لیے، کیا کہنا ہے، خدا کی قسم، ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف، اور وہ دولت ہے مومنین کے پاس۔ اس کا مطلب مومنین سب سے بڑے مالدار ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہیں کہہ رہے مومن کے پاس۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ خرید و فروخت اور محنتوں سے نہیں، محض فضل الہی سے، نظر مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ وعلى أخذنا العهود والمواثيق المؤكدة من الأنبياء تأكيدا وإلزاما اذكر يا أكمل الرسل لمن تبعك من المؤمنين ليحافظوا على ما أمروا۔ واو کی تفسیر تو اتنی اچھی ہو گئی کہ آگے جانے کا من نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس میں بھی ایک بڑا اچھا عنوان دے رہے ہیں غوث پاک، فرما رہے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام سے تاکیداً وعدہ لیا۔ دھیان دیجئے گا، اب کس چیز کا وعدہ لیا؟ بھائی آگے آ رہی بات۔ اور خصوصاً جو وعدہ لیا میں نے، ایک لفظ کہہ رہا ہوں ایک دم دھیرے سے، حبیب جب وعدہ لے رہا تھا آپ تو تھے نا۔ دیکھیے غوث پاک کے جملے ہیں، اس سے میں اخذ کرتے ہوئے، حبیب قرآن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اے حبیب میں نے وعدہ لیا، یاد کرو، لیکن اگر مطلب ولایت کی تفسیر کروں نا، ولایت کا ترجمہ کروں تو آپ تو تھے نا وہاں، یاد نہیں ہے کیا؟ پیار سے بولتے میرے حبیب جب وعدہ لے رہا تھا تو آپ تو تھے وہاں پہ، نہیں آپ تو تھے وہاں پہ، تو حضور بھی کہہ رہے ہیں ہاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا فرمایا وذکر، تو پھر یاد کیجئے، یا اکمل الرسل لمن تبعک من المؤمنین، یہ اکمل رسول یاد کیجئے، لمن تبعک من المؤمنین، ان مومنین کی جو آپ کے غلام ہیں۔ ایمان والے تو بہت ہیں، غلامی سب کو حاصل نہیں ہے، پڑھنے والے تو بہت ہیں، بڑھنے والے بہت کم ہیں، ہے کہ نہیں؟ لِيُحَافِظُوا عَلَى مَا أُمِرُوا، تاکہ وہ غلام حفاظت کر سکیں ان کی جو ان کو حکم دیا گیا۔ یاد کیجئے آپ کیا، اِذْ أَخَذْنَا من النبیین المبعوثین الی الامم الماضیین، تمام نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا، خصوصاً آپ سے بھی وعدہ لیا، یا اکمل رسول آپ سے بھی وعدہ لیا، ومن نوح النجی، اور نوح نجی سے بھی وعدہ لیا، و ابراہیم الخلیل، اور ابراہیم خلیل سے بھی وعدہ لیا، و موسیٰ الکلیم، اور موسیٰ کلیم سے بھی وعدہ لیا، و عیسیٰ الصفی الخالص عن قدر ناسوت من قبل الاب، اور اس عیسیٰ سے بھی وعدہ لیا جو باپ کی جانب سے عالم ناسوت کے قدر سے محفوظ ہے۔ کچھ جملہ سمجھے آپ، غوث پاک کی عظمتوں پر قربان آپ جائیں، کہ باپ کی طرف سے جب کنیکٹ ہوں گے تو جو چیز جاتی ہے وہ ناپاک مادہ ہے نا، ظاہر طور پر ہے کہ نہیں؟ تو عالم ناسوت میں باپ کی طرف سے جو قدر ہے اس سے خالص ہیں عیسیٰ، اس سے صاف ہیں عیسیٰ۔ واہ بھائی، غوث پاک کی تفسیر ہے۔ ابن مریم لم یمسھا ذکر من بنی نوعھا، کسی بھی مؤنث نے بنی نوع آدم میں سے، یعنی کسی بھی مؤنث نے انہیں چھوا نہیں، بل انما ولدتہ بلا ابن، بلکہ بغیر باپ کے انہوں نے جنم دیا،
اور یہ ان کا ارہاس ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کا ارہاس ہے اور مریم کی کرامت ہے. یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں. ارہاس کس کو کہتے ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے جو نبی سے ظاہر ہو اس کو ارہاس بولتے ہیں. نبوت کے بعد جو ظاہر ہو اس کو معجزہ بولتے ہیں، اور اسی نبی سے جو ظاہر ہو اعلان رسالت سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. تو یہ پیدا ہونا ارہاس عیسیٰ ہے، غوث کہہ رہے ہیں. گویا غوث پاک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اظہار ولایت سے جو تم نے دیکھا ہے اس کو بھی سمجھو وہی ہے. واہ واہ. وَمُعْجِزَةً لِابْنِهَا، اور اظہار جب ہو گیا عیسیٰ کا تو عیسیٰ کا ایک معجزہ ہے. آگے دیکھیے. خُصَّ هَؤُلَاءِ سُبْحَانَهُ بِالذِّكْرِ اهتمامًا بِشَأْنِهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. ان تمام کو ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ نے خاص کیوں کیا اور دیگر کا نہیں؟ انہی کو ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اگر غور کریں نا تو یہ سب اصول میں سے ہیں، اصول میں سے اور ہیں. دیکھ، اہتمامًا بشانہم، عظمت شان بیان کرنا مقصود ہے. صلوات اللہ علیہم، درود ہو ان سب پر. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا. اَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَمِن لَمْ نَذْكُرْ أَسَامِيهُمْ مِنْ ذَوِي الْعَزَائِمِ الْخَالِصَةِ، اور جتنے بھی انبیاء کرام یا رسولان اعظام میں نے بھیجے سب سے ہم نے، جن کا نام ذکر نہیں ہے ان سب سے ہم نے میثاقاً غلیظا، سخت وعدہ لیا. اے عہداً وثیقاً مؤکداً علی ان تتہاونوا ولا تتکاسلوا فی ارشاد العباد، کہ نبیوں کی جماعت تم جو ہے بندوں کی رشد و ہدایت میں سستی نہ کرنا، وَإِبْعَادِهِمْ عَنِ الْجَوْرِ وَالْفَسَاد، اور دہشت گردی سے بچائے رکھنا بندوں کو. یہ دیکھیں تو نبیوں کا سب سے پلس پوائنٹ جو ہے اللہ کے وعدہ میں سے ہے دہشت گردی سے بچانا اور امن کو پھیلانا. منصب نبوت، منصب ارسال رسالت، رسول کے بھیجنے کا مقصد. سوچیں جو اللہ بندوں میں یہ شان رکھتا ہو وہ اللہ اپنے میں کیا شان ہوگا، وہ اللہ اپنے میں کیا شان رکھتا ہوگا. امن اور کیا کہنا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے سمجھ نہیں پا رہے اور ایکسپلین بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے لوگ. خیر، اور فسق و فجور سے اور فساد و دہشت گردی سے جب بچاؤ گے نبی تو سنو، اعتدنا لہم من المراتب العلیہ والدرجات السنیہ یا سنیہ، میں نے ایسے جو دہشت گردی سے محفوظ ہیں، امن کا پرچار کرتے ہیں، ایسے مومنین کے لیے بلند درجے تیار کر رکھے ہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. آیت نمبر 7 کا درس ہو گیا ہے. آیت نمبر 8 جو ہے کل انشاءاللہ اس کی علت بیان ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ماہ نور کے صدق و طفیل میں ہم سب کی بخشش فرمائے، انوار و تجلیات ہم سب کی زندگیوں میں بھر دے، ڈال دے، ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں ہو، خوشیوں کے لمحات میسر ہوں. اللہ تعالیٰ معاش اور معیش کی تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، صدق مقال اور رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے. عظمت شان محمدی خصوصاً اور دیگر تمام محبوبان الہ کی عظمتوں کی برکتوں سے ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے، گھر کی تمام عورتوں کو بھی نمازی بنائے، سچا بنائے، پیکر اخلاق بنائے، کردار و عمل میں خالصیت اور اخلاص و للہیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.